السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں ایک خوبصورت اور دلچسپ کہانی لے کر۔ یہ کہانی ہے ایک شیخ صاحب کی۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک دفتر میں معمولی سے ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اس دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان صاحب کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ دن رات اور رات دن میں بدلنے لگے۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان ہوئی اور شیخ صاحب ایک دکان سے مارکیٹ اور ایک مارکیٹ سے ایک فیکٹری سے 2-4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بننے لگے۔ وقت گزرتا رہا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے ایک کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی بہترین علاقے میں 2 کنال کی کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو ملتان سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1500 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام کرنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت اور نہ کبھی کسی سے شکایت کی۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کام سے واپس آ رہے تھے۔ گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے سلطان کے ہاتھوں سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی جا پڑا اور وہ شیخ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہی کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا کہ شام سے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے باہر نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے اور وہ واپس بلا لیں۔ شیخ صاحب واپس آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہے۔ گارڈ کو کہا اسے دھکے دے کر نکال دو اور یہ مجھے یہاں پر نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، خدا جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑنے لگی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی اور فیکٹری میں کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا۔ واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جان سے چلا گیا۔ شیخ صاحب کی کمر مکمل ٹوٹ گئی۔ نقصان پر نقصان ہوتا گیا۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے گھر میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار شروع کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دغا کی اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 40 کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا، حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا۔ کہا شیخ صاحب ایک بزرگ آتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ایک مقام میں ان کا چند دن کا قیام ہے، اگر ان کے پاس سے دعا کروا لیں تو اللہ پاک انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ شیخ صاحب جلدی سے تیار ہو گئے، اس مقام پر پہنچے، ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی صورت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی، شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا تم نے زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اللہ نے اس گناہ میں تمہاری پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے زندگی میں کس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہے، سوچتے رہے۔ اچانک ان کو سلطان یاد آ گیا۔
شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل پڑی، گویا قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ رکنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پڑ گئے، معافی مانگنے لگے اور سلطان والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے اسے کہا، میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی ہوتی ہے، رزق کی تقسیم بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارے حصے کا رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ ملتا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تمہارے لاکھوں کروڑوں سلطان کو 1500 دینے کے لیے ملتے تھے، تم نے وہ روک لیے اور پروردگار نے تمہارا معاوضہ کم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے، معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا پھر گئی۔ وہ سر پیٹتا گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈتا رہا کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ چل جائے، شناختی کارڈ اور کوئی معلومات مل جائے۔ کچھ بھی نہ ملا تو شیخ صاحب دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈتا چکوال جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ چکوال چلا گیا لیکن سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال اڈے پر آ پہنچا اور باپ کو واپس لاہور لے آیا، لیکن شیخ صاحب کا سکون تباہ ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ صاحب پھر گھر سے بھاگ گئے تو بیٹے کو معلوم تھا کہ کہاں پر ملیں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا کہ باپ زمین پر بیٹھا سر میں راکھ ڈال رہا ہے اور کہہ رہا تھا، سلطان تم کہاں ہو؟ بیٹا خود روتا ہوا اپنے باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن سلطان نہ ملا۔ عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ چپڑاسی کو مت نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے، اسے تو رب کہیں دور سے بھی دے دے گا کہ اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ اپنے ذاتی معاملات میں تھوڑی احتیاط کیجیے۔